اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انابش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے نام سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل روزہ کے موضوع پر آپ سے حکمت کی 5 باتیں شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں حکمت کی پہلی بات کی طرف۔ تو جو میرے معزز ناظرین، میں آپ کو حکمت کی پہلی بات بتانے جا رہا ہوں، یہ سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں جن کے نصیب میں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کس قدر یہ معنوی اعتبار سے کس قدر یہ گہرائی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اس کے جو مطلب ہے، اس کے جو معنی و مفہوم ہیں، یہ کس قدر پیچیدہ ہیں کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں جن کے نصیب میں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو روکنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہے اپنے کردار کو درست سمت پر لے جانے کا نام ہے، اپنے پورے جسم کا ہی روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، فضائل روزہ کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں اپنی دوسری حکمت کی بات کی طرف۔ یہ بھی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل روزہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں: روزے کی الفت میں کم کھانا، ذکر الہی کی وجہ سے کم بولنا، اور نماز کی وجہ سے کم سونا۔ یعنی کہ یہ 3 نشانیاں ہیں جو مومن ہے، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہم اس حدیث کے حوالے سے ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ بعض دفعہ ہم روزے کے حوالے سے صبح سحری جو ہے وہ روٹین سے زیادہ کھاتے ہیں کہ جی دن کو بھوک نہ لگے۔ بھوک کا لگنا جو ہے یہ روزے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر بھوک نہیں لگے گی تو ہمیں روزے کا احساس کیسے ہوگا؟ اگر پیاس نہیں لگے گی تو ہمیں روزے کا احساس کیسے ہوگا؟ اس لیے اس طرح نہیں ٹھونس کر کھانا چاہیے کہ جی مجھے بھوک نہ لگے، مجھے پیاس نہ لگے، نہیں، روٹین کا کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو دوسری اس میں حکمت بیان فرمائی گئی ہے کہ ذکر الہی کی وجہ سے کم بولنا، یعنی کہ یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ انسان اپنے جب وہ ایسی فضول گفتگو کم کرے گا اور ذکر الہی میں ڈیفینیٹلی وہ زیادہ مشغول رہے گا۔ اور روزہ کی حالت میں تو خاموش رہنا بھی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی تسبیح کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور نماز کی وجہ سے کم سونا۔ اس میں یہ بالخصوص جو مہینہ ہے ماہ رمضان جو ہے، اس میں شب بیداری کرنا، رات کو اللہ کی عبادت مشغول رہنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روزہ کی فضائل اور برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ وجود میں آئی ہیں کہ روزہ ماہ رمضان میں جو ہے 1 رکعت جو ہے وہ 70 رکعت نماز کے برابر اس کا جو ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر طرح کے اس میں انسان کے لیے مفاد ہی مفاد ہے اس مہینے میں۔ تو چلتے ہیں میرے معزز ناظرین حکمت کی اپنی تیسری بات کی طرف۔ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ جو ماہ رمضان میں 1 فرض ادا کرے تو گویا دوسرے مہینے میں 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے۔ یہ جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس مہینہ میں جو 1 فرض ہے وہ 70 عام دنوں کے 70 فرائض کے ادائیگی کے برابر ہے۔ اگر 2 رکعت نماز فرض آپ پڑھتے ہیں تو 1 فرض اگر 70 کے برابر ہے تو دوسرا فرض بھی 70 کے برابر ہے، یعنی کہ 70 گنا جو ہے آپ کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینہ کی یہ برکت ہے اور اس مہینہ کی یہ عظمت ہے کہ کیونکہ اس مہینہ کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس مہینہ کے جو اجر ہے وہ بھی اپنے ذمہ رکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ کس قدر عظمت کی بات ہے۔ تو جو حکمت کی چوتھی بات میں اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں
یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ روزہ دار کا ماہ رمضان میں روزہ افطار کرانے کا ثواب، سبحان اللہ، روزہ دار کا ماہ رمضان میں روزہ افطار کرانے کا ثواب غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ چونکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں تو غلام ہے نہیں، کیونکہ انسان سب مومن مسلمان سب انسان آزاد ہیں۔ جو سابقہ جو دور تھا اس میں جو یہ رواج تھا، جو کلچرل تھا کہ اس میں ایک آقا ہوتا تھا اور اس کے غلام ہوتے تھے، اور بعض جنگی قیدی بھی جو ہیں وہ اسلام میں غلام کی صورت میں ہیں، جن کو ایسا ایسا اسلام نے ان کو اسی طرح کے کفارہ کے بدلے میں وہ آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا بہت بڑا اللہ اور اس کے رسول نے اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ تو روزہ دار کا ماہ رمضان میں روزہ افطار کرانے کا ثواب، یعنی کہ جو مومن مسلمان کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس مہینے کی عزت و عظمت کی۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری حکمت کی بات کی طرف۔ تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور صدقہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ روزہ جو ہے وہ شیطان کے چہرے کو، جو مومن مسلمان جب روزے سے ہوتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا روزے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ شیطان مردود کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ صدقہ کوئی بھی نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا، کسی کی مدد کرنا، صدقے کی کئی اقسام ہیں، وہ الگ سے ہم انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے کہ صدقہ کی کتنی اقسام ہیں۔ لیکن صدقہ یعنی اور روزہ، ان کو امام علیہ السلام نے اس بات میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے جو ہے روایت فرمایا ہے کہ روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ بہت عظیم روایت ہے اور بہت عظیم جو ہے حدیث مبارکہ روایت کی امام علیہ السلام نے خالق مالک آپ کو اور مجھے سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی بات غلط بیان ہو گئی ہو، کوئی زیر زبر کا فرق ہو، تو آپ کمنٹس میں کمنٹ کر کے ہماری ضرور اصلاح فرمائیں۔ تو آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔